یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ تو پھر جو مال و دولت نہیں رکھتے تو وہ تو پھر یہ سعادت نہیں حاصل کر پائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا فرمایا؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ اسے شخص کو بھی عطا کرے گا، من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا کہ یہ اجر اللہ اس کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ ایک گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا، یا ایک کھجور سے کھلوا دیا، یا پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا۔ لازمی نہیں ہے کہ دسترخوان سجا ہو، انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوں اور وہ افطاری ہی افطاری قرار پائے گی۔ جس نے کسی کو وہاں باہر ٹوٹیوں سے پانی کا گلاس بھر کے، کٹورا بھر کے سادہ پانی بھی پیش کر دیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے۔ کتنا ثواب ملے گا؟ پورا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ کتنی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی، کوئی ایسے بھی بانٹتا ہے، کوئی ایسے بھی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے رب کے خزانے کتنے کھلے۔ میں نے مدینہ المنورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزے کے وقت وہاں سے ہی گلاس لیتا اور زمزم سے بھرتا اور روزہ داروں کے آگے رکھتا چلا، اور روزانہ اس کا یہ عمل ہوتا، نماز عصر کے بعد شروع ہوتا، جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہر ایک کے آگے رکھتا چلا، پانی بھی وہاں سے لیا، گلاس بھی وہاں سے لیا۔ اللہ اکبر، فرمایا دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گلاس یا ایک کھجور اس نے کسی کو پیش کی اور اس نے اس سے روزہ کھولا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلے کے اجر میں بغیر کسی کمی کے اس کو پورا پورا ثواب روزے کا نصیب۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، پھر حضور نے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائما، اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی پرتکلف افطاری دی، سقاہ اللہ من الحوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں ملے گی یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کو کوثر کے جام نصیب حشر کی گرمی میں۔ اور آپ کو معلوم ہے، علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جام کوثر جس نے ایک بار پی لیا پھر 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں ملے۔ یہ جام کوثر کی خصوصیت ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہے اور اس کا درمیانی اشرا مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری اشرا جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے۔ فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ خصلتان ترضون بہما ربکم، 2 کام تو وہ ہے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، وخصلتان لا غنا بکم عنہما، اور 2 کام ایسے ہیں کہ تم سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو وہ تمہیں کرنے پڑیں گے۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، وہ 2 خصلتیں، 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو، فشہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ، وتستغفرونہ، اور تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو۔ یہ 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ چیزیں جن بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے، فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ مِنَ النَّارِ، اللہ سے جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو یہ 2 کام جو تمہاری ضرورت ہے تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ تو یہ مہینہ رحمتوں کی لوٹ سیل کا مہینہ، یہ کرم نوازیوں کے امڑتے ہوئے دھارے ہیں، یہ سیل رحمت ہے جو کہ من کی سیرابی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ خوش نصیب ہیں جو ماہ صیام کو خوبصورتی کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں، گھروں میں صفائی کریں، اہتمام کریں، مساجد میں اہتمام کریں، تاکہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ماہ صیام آ رہا ہے۔ جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت گھر میں شربت تیار ہوا کرتے تھے گڑ کے، اور وہ پہلے ہی مائیں گھر میں تیاری کرنا شروع کر دیا کرتی تھی۔ ایک شوق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آرڈر لکھیں اور 1 سیکنڈ میں گھر پہنچ جائے، لیکن کچھ چیزیں یہ جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے، شوق پیدا ہو۔
گھروں کے اندر ماؤں کو چاہیے کہ افطاری کو اہتمام کے ساتھ تیار کریں تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو اور یہ ایک ماحول پیدا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول پیدا ہو، جاگنے سونے کے جو ہے وہ شیڈول مرتب کیے جائیں، مساجد کی آبادی کا سامان کیا جائے۔ پچھلے سال تو بڑا اداس رمضان گزرا، اس لیے کہ کرونا کے حوالے سے جس طرح ملکی حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے۔ اس مرتبہ الحمدللہ اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے، کچھ ایس او پیز کو آپ کو فالو کرنا ہوگا، لیکن مصنوع انشاءاللہ رونقیں بحال رہیں گی، اور صلاۃ التراویح اور سحر و افطار کے لمحے، نوافل، تسبیحات، اذکار، نمازوں میں 5 گانا حاضریاں، یہ کیسا خوبصورت ماحول ہوتا ہے، رحمتیں برس رہی ہو، انوار اتر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا خوبصورت لمحے ہوتے ہیں اور کیا گھڑیاں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ امسال مرکز مصطفیٰ کے اندر صلاۃ التراویح کے لیے خاص طور پہ ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ میری آرزو تھی کہ جب مرکز کی تکمیل ہو تو پھر رمضان المبارک کا اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ہم انتظام و انصرام کیا کریں گے، کیونکہ اس سے قبل بہت سارے تعمیراتی کاموں کی وجہ سے ہم الجھے رہتے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے اب مرحلہ اول کی تکمیل ہو گئی اور مرحلہ ثانی کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر ہمارے لیے بیٹھنے کی جگہ، خواتین کے لیے انتظام، افطار کے لیے، سحر کے لیے، دوستوں کے لیے انشاءاللہ خوبصورت اہتمام ہوگا۔ بہت اچھے قاری قرآن جو ہے وہ صلاۃ التراویح پڑھائیں گے، تو وہ میٹھے اور دل آویز لہجے اور مرکز کا ماحول انشاءاللہ، ذکر و فکر کے حلقے بھی ہوں گے، دروس قرآن کے حلقے بھی ہوں گے، تو ایک ماحول انشاءاللہ پیدا ہو، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ماہ صیام میں موجود ضرور آئی، افطار کے لمحوں میں بھی، سحر کے لمحوں میں بھی، تراویح میں بھی، نمازوں میں بھی انشاءاللہ۔ اور پھر جب ہم ہوں گے تو ماہ صیام ہوگا، رحمت کی گھڑیاں ہوں گی، اترتے ہوئے انوار ہوں گے، محبتوں کا ہجوم ہوگا، افطار کے میلے ہوں گے، سحری کے خوشگوار لمحے ہوں گے، قرآن کی دل نواز صدائیں ہوں گی، اور مرکز مصطفیٰ کا نورانی پرکیف سربدی ماحول ہوگا، اور ہم اپنے رب سے اس کی رحمتیں طلب کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صیام رمضان المبارک اپنی تمام توانائیوں، روحانی برکتوں اور رحمتوں کو دامن میں لیے جلوہ گر ہوا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ صیام رمضان المبارک ہے کیا، تو وہ آرزو کرے کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں جس فراوانی کے ساتھ اس مہینے میں برستی ہیں، وہ کسی اور دوسرے مہینے کا مقصود نہیں ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ ماہ صیام میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کی لوٹ سے لگ جاتی ہے۔ ایک فرض ادا کرنے سے 70 فرضوں کا ثواب نصیب ہوتا ہے، اور ایک نفل کی ادائیگی پر ایک فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور یہ خاص عنایت اور رعایت صرف اسی ماہ مبارک میں ہوتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت معمول سے زیادہ کر کے نوافل کی ادائیگی سے
اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ ماہ سیام رمضان المبارک کی آج